السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار کی بارگاہ میں خوب جی لگا کر درود و سلام پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بات چل رہی تھی رزق حلال کے تعلق سے، آئیے آج بھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، حلال کمائی پر شرم محسوس کرنا، حلال کمائی پر عیب محسوس کرنا، حلال کمائی پر آر محسوس کرنا، یہ بہت نحوست کی بات ہے، بے برکتی آنے کا ذریعہ ہے۔ حضرات، میں نے بادشاہوں کی زندگیوں کو بھی پڑھا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ سلطان الہند اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہندوستان کی حکومت پر کافی وقت ملا، کئی دہائیاں انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے، تقریباً 50 ایئرس، قریب 50 سال تک اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان پر حکومت کرتے رہے۔ حضرات، جہاں یہ ایک بہت اچھے بادشاہ تھے، وہیں پر آپ ایک بہت اچھے انسان بھی تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار انسان تھے۔ علماء، اولیاء سب کا ادب کرنا آپ کا تیرہ امتیاز تھا، اور یہ اور بات ہے کہ آج تاریخ ان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں، میں آپ کو بتاؤں ان کا ایک خاص کام، حضرات آپ حیران رہ جائیں گے، ہیں تو یہ پورے ہندوستان کے بادشاہ، ہیں تو اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ، ہیں تو اتنی بڑی سلطنت کے پی ایم، ہیں تو اتنی بڑی سلطنت کے وزیر اعظم، لیکن حضرات ہندوستان کے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ کام کیا کرتے ہیں؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ٹوپیاں بنتے تھے۔ ہندوستان کیا اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے بعد ٹوپیاں بن کر کے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ اور اس وقت کے ہندوستان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اب تو ہندوستان چھوٹا ہے، اس وقت کے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جب پاکستان، بنگلہ دیش ہندوستان میں تھا، اس کی سرحدیں اتنی لمبی تھی، اتنی بڑی سلطنت کا وہ مالک، لیکن اپنی کمائی کے لیے وہ روزانہ ٹوپیاں بنتے تھے، قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے، اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک لکھ کر اس چیز کے عمل کے ذریعے سے وہ اپنے گھر کو چلاتے تھے۔ قومی خزانے سے انہوں نے پیسے نہیں لیے، حتیٰ کہ ٹوپیاں بن کر انہوں نے جو پیسے جمع کیے تھے، انہی پیسوں کو رکھ کر کے انہوں نے وصیت فرمائی تھی، کہا تھا لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دار فانی سے کوچ کر جاؤں، کہا جب میری موت واقع ہو جائے تو میرا کفن بھی جو خریدا جائے وہ میرے ہی پیسوں سے خریدا جائے، قومی خزانے سے میرا کفن بھی نہ خریدا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ان کو حضرات 50 سال حکومت ملی، اور یہ حضرات کسی محلے کا کارپوریٹر نہیں، ایک محلے کا ممبر نہیں، ایک ٹاؤن کا چیئرمین نہیں، ایک ضلع کا ودھائک ایم پی نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے پریزیڈنٹ آف انڈیا بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنایا تھا، آپ کو ہندوستان کا پی ایم بنایا تھا، اور اتنا بڑا اس وقت ہندوستان تھا، اس وقت آپ نے 50 سال حکومت کی ہے، لیکن عاجزی تو دیکھیں، انکساری تو دیکھیں۔ حضرات ٹوپیاں بنتے ہیں، ٹوپیاں بن کر کے اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں۔ آج تو ذرا سے محلے کا ممبر بھی بن جاتا ہے تو لوٹ کھسوٹ شروع ہو جاتی ہے، جگہ جگہ ان کے ناجائز کاموں کی عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اورنگزیب کا محل کہاں ہے؟ کوئی بتائے مجھے۔ اورنگزیب نے 50 سال حکومت کی ہے، کہاں ہے ان کا محل؟ کیا کیا انہوں نے اپنے لیے؟ جو بنائی تھی وہ مسجدیں تھیں، وہ
مساجد تھیں جو وقف ہو چکی، ایک بار ان کے پاس ان کے استاد ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ آئے. بڑے صاحب کشف بزرگ ہیں جو فقہ کے بڑے امام تھے. انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں. ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ نے، یہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، ملاقات کے لیے تشریف لے آئے بادشاہ سے. حضرات بادشاہ کو انہوں نے بچپن میں پڑھایا تھا. استاد صاحب جب آئے تو انہوں نے ادب و احترام کیا. اورنگزیب نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ حضور کیسے آنا ہوا، فرمائیے. تو حضرات آپ کے استاد محترم کہتے ہیں فقر و فاقہ بہت ہے، بہت زیادہ غربت ہے اور تنگدستی بہت ہو رہی ہے. تو بادشاہ نے کیا کیا، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے حضرات 58 ہدیہ میں پیش فرما دی. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے 58 ہدیہ میں دے دی. چاہتے تو بہت خزانے بھی دے سکتے تھے، چاہتے تو بہت کچھ دے سکتے تھے. بادشاہ وقت تھے. حضرات ایک ودھایک اتنی پاور رکھتا ہے تو پورے جو ہندوستان کا پی ایم ہو اس کی پاور کا عالم کیا ہوگا. دینے کو تو بہت کچھ دے سکتے تھے لیکن 58 ہی دی، لیکن ایک 58 ہی دی. اشرفیہ بھی دے سکتے تھے حضرات، اور کچھ بھی دے سکتے تھے، لیکن استاد محترم کو صرف ایک 58 عطا فرمائی. کہا حضور قبول فرمائیں. انہوں نے وہ لے لی، لے کر چلے آئے. جونپور کے رہنے والے تھے آپ کے استاد. ادھر جب آئے تو انہوں نے کیا کیا، اس 58 سے کپاس خریدا اور کچھ بیج خریدا اور اس سے کاشتکاری شروع کر دی. اس کاشتکاری میں حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت ہوئی کہ الحمدللہ اس مال کو بیچ کر کے انہوں نے کافی سارے پیسے کما لیے اور یہ مالا مال ہوتے چلے گئے. پھر کماتے کماتے کئی زمینوں کے آپ مالک ہو گئے. 10 سال کا عرصہ گزر گیا جب تک اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دکن کی جنگوں میں مصروف تھے. جب واپس دہلی پہنچے ٹیکس وغیرہ کے معاملات، ٹیکس وغیرہ کو دیکھتے تھے تو ایک وزیر نے کہا کہ حضور ملا احمد جیون آپ کے استاد محترم، ان پر بھی ٹیکس لگانا چاہیے. آج وہ بڑے مال والے ہو گئے ہیں، آج وہ بڑے مال کے مالک ہو گئے ہیں، آج وہ مالک نصاب ہو گئے ہیں. کہا کہ حضور آج وہ مال والے ہو گئے ہیں، بہت بڑی ان کے پاس پراپرٹی ہے، ان کی کئی جائیدادیں ہو چکی ہیں. کہا ان کے کئی گودام ہیں ان کے مال رکھنے کے لیے. کہا کیا بات کرتے ہو، وہ تو فقر و فاقہ میں تھے، وہ تو تنگدستی میں تھے. کہا بلاؤ. حضرت ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ کو حضرات بلایا گیا. ان سے جب حساب لیا گیا، جب حساب طلب کیا گیا، ظاہر سی بات ہے انکم کہاں سے آئی، آپ کی یہ انکم کہاں سے آئی ہے، یہ ضرور پوچھا جائے گا. آج بھی پوچھا جاتا ہے. اگر کسی کے پاس اچانک سے مال آ جائے تو آج بھی پوچھا جاتا ہے یہ انکم کہاں سے آئی ہے، یہ مال کہاں سے آیا ہے. ملا احمد جیون رحمہ اللہ نے حضرات کہا کہ حضور بادشاہ سلامت جو آپ نے مجھے 58 دی تھی یہ اسی کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس 58 میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ میں مالا مال ہو گیا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، اور اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ فلاں ایک چوراہے پر دہلی میں ایک بنیا رہتا ہے، اس کو لے کر کے آؤ. اس بنیے کو بلایا گیا، کہا کہ مجھے اس کا حساب لینا ہے. وہ بنیا آیا، کہا کہ مجھے تیرا پورا حساب چاہیے، تیرے پاس کتنا مال آیا اور کہاں کہاں خرچ کیا. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بہت سختی کے ساتھ انصاف کرتے تھے اور عدل قائم کرنے میں آپ کی مثال نہیں تھی. سب ڈرے ہوئے بھی رہتے تھے. اس نے جو حضرات اپنا حساب کتاب کیا، سارا حساب کتاب دے دیا، لیکن 1 روپیے کا فرق، حساب کتاب میں 1 روپیے کا فرق. کہا کہ یہ روپیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا
کہ روپیہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور بات در حقیقت یہ ہے کہ بارش کا زمانہ تھا اور میرے گھر کی چھت ٹوٹ رہی تھی، میں باہر مزدوری کے لیے گیا ہوا تھا، میں مزدور کو لینے کے لیے گیا، کوئی مزدور نہیں مل رہا تھا، رات کے وقت بارش میں کوئی مزدور نہیں ملتا تھا، ایک مزدور بڑی مشکل سے ملا اور اس سے میں نے بھاؤ تاؤ کیا، بھاؤ وغیرہ کرنے کے بعد اس سے کہا کہ 1 روپیہ لوں گا، تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ مزدور اس مزدور سے بات ہو گئی 1 روپیے میں اس مزدور کو اپنے گھر لے آیا، اس نے چھت کا کام شروع کر دیا، تعمیری کام جیسا بھی ہو رہا تھا، لیکن اس کی ایک شرط یہ تھی کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے چلا جائے گا، فجر کی اذان سے پہلے وہ کام ختم کر کے چلا جائے گا، فجر کے بعد وہ کام نہیں کرتا ہے۔ پھر اس مزدور کو میں نے کام پر لگایا، اس نے چھت کا کام شروع کیا، آدھا کام ہو گیا تھا، تقریباً اذان ہونے کو آ گئی، کہا میں چلتا ہوں، اب میرا کام ہو گیا ہے، اب بعد میں کام نہیں کرتا ہوں، کہا میں اذان کے بعد کام نہیں کرتا ہوں، میری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان کا وقت ہو گیا، اب میں کام نہیں کروں گا۔ کہا میاں تیرے سے میرے کام پر جو اتفاق ہوا ہے وہ 1 روپیے کا تھا۔ اس مزدور نے کہا اگر میں کل زندہ رہا تو کل بقیہ کام کروں گا اور آدھی اجرت اس کی مجھے دے دو۔ تو بنیا کہتا ہے 1 روپیہ نکال کے الگ رکھ دیا، کہتا ہے وہ میں نے 1 روپیہ نکال کر کے الگ رکھ دیا اور اس کو 98 دے دی، اور 98 میں نے کل کے لیے رکھ دی، 98 میں نے، کہتا ہے کہ کل وہ مزدور آئے گا تو میں دے دوں گا، میں نے یہ سوچا۔ لیکن وہ مزدور دوسرے دن نہیں آیا، میری چھت ٹھیک ہو گئی تھی، میں نے مزدور کو طلب بھی نہیں کیا، وہ 98 ایک گھر پر رکھی ہوئی ہے، اور وہ 98 اس مزدور کو، 1 98 میں نے اس مزدور کو دے دی۔ میں نے رات کو وہ لے کر چلا گیا تھا۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے استاد محترم ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں حضور وہ مزدور کوئی اور نہیں، وہ مزدور کوئی اور نہیں تھا، وہ مزدور اورنگزیب عالمگیر ہی تھا جو رات کے وقت اس طرح سے حضرات گھوما کرتے تھے۔ کہاں بنیے تو جانتا ہے کہ تیرے گھر کی چھت ٹھیک کرنے کون مزدور آیا تھا؟ کہا کہ حضور میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ کہا کہ تیرے گھر کی چھت کرنے کوئی اور عام مزدور نہیں تھا، وہ اورنگزیب عالمگیر ہی تھا جو تیرے گھر کی چھت صحیح کر کے آیا ہے۔ یہ رات کے وقت کسی کے گھر کو ٹھیک کر کے 98 مزدوری کمانا، کہا مجھے یقین تھا وہ میرے ہاتھوں کی کمائی تھی، وہ 98 وہی میں نے آپ کو ہدیہ کی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم سے فرمایا کہ اے میرے استاد محترم، آپ کو جو میں نے 98 دی تھی وہ 98 تھی جو میں نے اپنے محنت کی کمائی سے کمائی تھی، حلال کمائی سے کمائی ہوئی تھی، وہ 98 میں نے آپ کو ہدیہ دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات اس 98 میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ ملا احمد جیون رحمہ اللہ کو صاحب مال بنا دیا۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رزق حلال کمانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔